ہے اور یوں آیت ہونی چاہیے تھی اذا دعواکم، لیکن تسنیہ کا صیغہ استعمال نہیں کیا، ذاتیں دو ہیں، صیغہ واحد کا استعمال کیا تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ کا بلانا رسول کا بلانا ہے، رسول کا بلانا اللہ کا بلانا، یہ الگ الگ نہیں۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ۔ اللہ کا بلانا اور رسول کا بلانا، اسے الگ الگ مت تصور کرنا۔ صیغہ واحد کا استعمال کیا اس لیے کہ اللہ کا بلاوا رسول کا بلاوا ہے، رسول کا بلاوا اللہ کا بلاوا ہے، اس لیے فرمایا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ در مصطفیٰ سے زندگی ملتی ہے، ہماری زندگیاں تلاش کرتی ہے، میرے مصطفیٰ کی زندگیاں تقسیم کرتی ہے۔ کم و بیش 40 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا اس مسجد کے امام حضرت مولانا حافظ محمد سلیم صاحب یہ سامنے آپ کے تشریف فرما ہیں، ان سے پوچھئے کئی نمازوں میں لوگ کہتے ہیں کہ حضرت دعا کیجئے، کوئی کہتا ہے میرے والد صاحب بیمار ہیں دعا کریں ان کی زندگی بچ جائے، کوئی کہتا ہے میری والدہ بیمار ہے، کوئی نمازی کہے گا حافظ صاحب قبلہ بیماروں کے لیے دعا کیجئے۔ بھئی ہم تو زندگیاں ڈھونڈتے پھرتے ہیں، زندگیاں تلاش کرتے پھرتے ہیں، میرے مصطفیٰ وہ ہیں، کعبے کے رب کی قسم ہے ہماری زندگیاں تلاش کرتی پھرتی ہیں، مدینے اعلیٰ کا وہ ہیں جو زندگیاں تقسیم فرما رہے ہیں، حضور زندگیاں تقسیم فرماتے ہیں۔ ہمارے آقا تو زندگیاں تقسیم فرماتے ہیں۔ ذرا توجہ فرمائیے، آپ نے علماء سے سنا، حافظ صاحب قبلہ سے کئی دفعہ سنا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غار ثور میں تھے، اور اس غار کا ذکر بے نیاز رب نے قرآن میں بھی فرمایا، غار میں دو ہی ہستیاں تھیں، ایک آمنہ کے لال تھے، ایک مصطفیٰ کے یار غار تھے۔ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ غار میں صدیق ہے، علماء سے آپ نے سنا کہ سانپ نے ڈسا صدیق اکبر کی ایڑی پر، ڈسا سانپ نے صدیق کی ایڑی پر، اور پورے صدیق اکبر کا پورا جسم جو ہے اس کی رنگت نیلی ہو گئی، زہر پورے جسم میں پھیل گیا، جسم کی رنگت تبدیل ہو گئی۔ میرے آقا کریم نے دیکھا کہ میرے صدیق کے جسم کا سارا رنگ ہی تبدیل ہو گیا، پوچھا ابو بکر کیا ہوا، تیری یہ کیفیت کیوں ہے؟ عرض کی آقا لگتا ہے میری ایڑی پر کسی موذی نے ڈس لیا ہے، سانپ نے ڈسا ہے۔ میرے آقا کریم نے ابو بکر صدیق کی ایڑی پر اپنا لعاب دہن مبارک لگایا، لعاب دہن مبارک، آمنہ کے لال، مکے کے شہریار، مدینے کے تاجدار، ناطق وحی، رسول الثقلین، اپنا لعاب دہن شریف صدیق کی ایڑی پہ لگا رہے ہیں۔ نم والی مسجد میں محفل میلاد مصطفیٰ میں بیٹھنے والوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ حضور نے لعاب دہن کیوں لگایا تھا؟ کیا ضرورت تھی ابو بکر صدیق کی ایڑی پر لعاب دہن لگانے کی؟
کیوں لگایا تھا؟ اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں. لعاب دہن اس لیے لگایا تھا کہ میرا صدیق بچ جائے. میرا صدیق موت سر پہ منڈلا رہی ہے، جسم کی رنگت تبدیل ہو گئی. لعاب دہن اس لیے لگایا میرا صدیق بچ جائے. سرکار نے لعاب دہن شریف لگایا، صدیق اکبر کے جسم کی رنگت اصلی حالت پہ واپس آنے لگی. کیفیتیں بدلنا شروع ہو گئی. اس لیے لعاب دہن لگایا تھا کہ میرا صدیق بچ جائے، صدیق بچ جائے. اسی لیے عرفاء نے فرمایا دنیا والوں، غار تک کی زندگی ابو بکر کی طویل زندگی ہے، غار کی بعد والی زندگی مصطفیٰ کی بخشی ہوئی زندگی ہے. غار تک کی زندگی ابو بکر صدیق کی طبعی زندگی ہے، اور غار کے بعد والی زندگی مدینے والے آقا کی عطا کی ہوئی زندگی ہے. دوسری بات سن لیں، غزوہ احد یہی شوال کا مہینہ گزرا ہے. آج ذیقعد کی پہلی تاریخ ہے نا، یہ جو مہینہ گزرا یہ شوال المکرم، اس کی 16 تاریخ کو غزوہ احد ہوا. شہادت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. یہ وہ صحابی ہیں عشرہ مبشرہ میں سے 10 صحابہ جن کا نام لے کر ناطق وحی رسول الثقلین نے جنت کی بشارت دی تھی. ان عشرہ مبشرہ میں سے سعد ابن ابی وقاص ہے. جانتے ہو سعد ابن ابی وقاص کا مقام کیا ہے؟ پوری کائنات کہتی ہے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ. آقا ہمارے ماں باپ آپ کی عزت و عظمت پر قربان ہو جائیں. یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان. پوری کائنات یہ کہہ رہی ہے واہ سعد ابن ابی وقاص، تیری عظمت کو سلام، تیری رفعت کو سلام، تیرے مقام کو سلام. آمنہ کے لال نے سعد ابن ابی وقاص کو کہا اے سعد ابن ابی وقاص میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہو. سعد ابن ابی وقاص. میرے آقا نے یہ جملے کس موقع پر کہے تھے؟ حضور نے فرمایا ارم یا سعد، صحیح مسلم میں ہے، بخاری کے بعد مسلم شریف. فرمایا سعد تیر چلاؤ. حضرت سعد کہتے حضور مجھے تو تیر چلانا ہی نہیں آتا، مجھے تیر چلانے میں کوئی مہارت نہیں. میرے آقا تھیلے میں سے تیر نکال نکال کر دے رہے ہیں اور حضور فرماتے ارم یا سعد، سعد تیر چلاؤ. سعد نے جب پہلا تیر چلایا نا، رحمت کائنات ناطق وحی رسول الثقلین تاجدار کائنات نے اپنے رحمت بھرے ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی اللہم سدد سہمہ اللہم سدد رمیہ. یا اللہ تجھے تیری عزت کی قسم میرا سعد جب تیر چلائے تو ٹھیک نشانے پہ جا کے لگے. ارم یا سعد. سعد جب تیر چلانا ہی نہیں آتا تھا، حضور نے دعا فرمائی جیسے تیر کمان میں تیر چڑھا کر چلاتے ہدف ٹارگٹ کے اوپر جا کے تیر لگتا. میرے آقے اتنا خوش ہوئے، اتنا خوش ہوئے، فرمایا فدا کا ابی و امی یا سعد، سعد تیری تیر اندازی دیکھ کر تجھے اعزاز دے رہا ہوں، میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہو جائیں، میرے ماں باپ تجھ پہ قربان. اور حضور نے 2 دعائیں دی تھیں. ایک دعا یہ کہ یا اللہ اس کا نشانہ ٹھیک کر دے، جس ٹارگٹ کو لے کر یہ تیر چلائے ہدف کے اوپر جا کے تیر لگے. اور دوسری دعا ذرا توجہ چاہتا ہوں، حضور نے دعا فرمائی وَاسْتَجِبْ دَعْوَتَهُ وَاسْتَجِبْ دَعْوَتَهُ. اے باری تعالیٰ تجھے تیری عزت و کبریائی کی قسم آج کے بعد میرا ساتھ جو دعا مانگے اسی ہر دعا کو قبول کرنا.
میرے ساتھ کو مستجاب الدعوات بنا دے. حضور نے دعا فرمائی. اب جب سرکار فرما دیں کہ باری تعالیٰ میرا ساتھ آج کے بعد جو دعا مانگے اس کی ہر دعا کو قبول فرمانا، تو جب کوئی حضرت سعد ابن ابی وقاص کو پریشان کرتا، تنگ کرتا نا، تو آپ فرماتے اچھا کراں پھر تیرے واسطے دعا میں کروں تیرے لیے دعا. کتابیں اٹھا کے دیکھیے، لوگ ہاتھ باندھ کے کہتے خدا کے لیے کچھ ہاتھ نہ اٹھانا، کیونکہ آمنہ کے لال نے تمہارے مستجاب الدعوات ہونے کی دعا تمہیں عطا کی ہے. ہمیں اندیشہ ہے تمہارے ہاتھ اٹھ گئے، بلکہ یقین کامل ہے تمہارے خالی ہاتھوں کو مالک نہیں لوٹائے گا. آئیے بات کو مختصر کرتے ہیں، سمیٹتے ہیں. یہ ہتھیار بہت بڑا ہتھیار تھا، وَاسْتَجِبْ دَعْوَتَهُ، اور دوسری روایت میں لفظ ہیں وَأَجِبْ دَعْوَتَهُ، معنی ایک ہی ہے دونوں کا. ایک جگہ لفظ ہیں وَاسْتَجِبْ دَعْوَتَهُ، دوسری جگہ ہے وَأَجِبْ دَعْوَتَهُ، میرا ساتھ جو دعا مانگے اس کی ہر دعا کو قبول کرنا. بہت بڑا ہتھیار ہاتھ میں آ گیا نا. جب اسرائیل آئے نا روح قبض کرنے کے لیے، سمجھیے مقام مصطفیٰ، سمجھیے عظمت مصطفیٰ. جس آقا کریم کا کلمہ پڑا ہے، بے نیاز رب نے انہیں کتنے تصرفات عطا کیے، کتنے اختیارات عطا کیے، کتنی عظمتوں سے بہرور فرمایا، اور جن کی دعا کی یہ تاثیر ہے ان کا اپنا مقام کیا ہوگا. سبحان اللہ. سعد ابن ابی وقاص کی موت کا وقت آیا نا، آئے اسرائیل جان نکالنے کے لیے، روح قبض کرنے کے لیے ہاتھ ڈالا نا اسرائیل نے، تو حضرت سعد نے فوراً وہ ہتھیار استعمال کیا جو سرکار نے عطا کیا. سبحان اللہ. جان نکالنے کے لیے، روح قبض کرنے کے لیے ہاتھ ڈالا اسرائیل نے. ادھر ہاتھ اٹھ گئے سعد ابن ابی وقاص کے. دعا مانگتے ہیں اللہم انا بنینا صغارا اللہم آخرن الموت، یا اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میری موت کو مؤخر کر دے. میرے چھوٹے چھوٹے میری موت کو مؤخر کر دے. بھائی اسرائیل وہ ہے جس کے دل میں رب نے رحم ڈالا ہی نہیں. بچے چیختے رہ جاتے ہیں ابا جی مجھے چھوڑ کے جا رہے، اماں مجھے چھوڑ کے جا رہی ہو، تو وہ روح قبض کر کے جاتے بنتے ہیں اسرائیل علیہ السلام. وہ تو کسی کی نہیں سنتے. لیکن آج معاملہ عجیب ہے. ہاتھ ڈالا ہے روح نکالنے کے لیے، جان نکالنے کے لیے ہاتھ ڈالا ہے، ادھر ہاتھ اڑ گئے. وہ ہتھیار استعمال کیا جو رحمت مجسم، رحمت کائنات نے عطا کیا تھا. عرض کرتے ہیں رب ذوالجلال میرا بال بچہ چھوٹا ہے، میرے بیٹے چھوٹے ہیں، اللہم انا بنینا صغارا اللہم آخرنا للموت، یا اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، میرے بچے گبرو ہو جائیں، میرے بچے جوان ہو جائیں، اتنی تو مہلت دے دے مجھے. جیسے ہی دعا مانگی نا، رب ذوالجلال نے فرمایا اسرائیل انہی قدموں پہ پلٹ کے واپس آ جا. انہی قدموں پہ پلٹ کے واپس آ جا. پوچھا باری تعالیٰ کیا قانون قدرت بدل گیا؟ فرمایا قانون قدرت نہیں بدلا، میرے محبوب نے سعد کے حق میں دعا فرمائی ہے اسے مستجاب الدعوات بنا دے. میں نے سعد کی دعا کو قبول کر لیا ہے، موت کو مؤخر کر دیا ہے، زندگی کو بڑھا دیا ہے. واپس آ جاؤ. اسرائیل واپس چلے گئے. کتنے سال بعد واپس آئے؟ جب بچے گبرو ہو جاتے ہیں، جوان ہو جاتے ہیں. الریاض النظرہ فی مناقب عشرہ مبشرہ اٹھا کے دیکھیے، 20 سنین، پورے 20 سال پلٹ کے اسرائیل آئے ہی نہیں. کتنے سال؟ 20 20 سنین، 20 سال پلٹ کے آئے ہی نہیں اسرائیل. جب بچے جوان اور گبرو ہو گئے نا، پھر دعا مانگی باری تعالیٰ تیرا شکر ہے
میں تیری حمد کرتا ہوں بے نیاز رب، تیرا شکر گزار ہوں، تو نے میرے آقا کی دعا کو قبول فرمایا اور میرے حق میں مصطفیٰ کریم کی دعا کو میرے لیے سبب بنا دیا موت کی تاخیر کا۔ اے باری تعالیٰ، اب میرے بچے جوان ہو گئے، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے، اب میں اس دنیا میں رہنا نہیں چاہتا۔ اور ریاض النظرہ فی مناقب عشرہ مبشرہ میں لکھا ہے 20 سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے سعد بن ابی وقاص کی دعا کو قبول فرما کر موت کو 20 سال مؤخر کر دیا تھا۔ جن کی دعا کی برکت سے موت 20 سال مؤخر ہو گئی، تو جانتے ہو پھر مصطفیٰ کریم کی دعا کا کیا مقام ہوگا۔ ہماری زندگیاں تلاش کرتی ہے، کعبے کے رب کی قسم ہے، آمنہ کے لال کی زندگیاں تقسیم کرتی ہے۔ ایک دلیل قرآن سے اور الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ موت بھی مخلوق ہے، حیات بھی مخلوق ہے۔ خلق الموت والحیات، قرآن کہہ رہا ہے کہ موت بھی مخلوق ہے، حیات بھی مخلوق ہے، لہذا میرے آقا فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافہ، میں اللہ کی ساری مخلوق کے لیے رسول بن کے آیا ہوں۔ پھر ماننا پڑے گا میرے آقا موت کے بھی رسول ہیں، میرے آقا حیات کے بھی رسول ہیں۔ حیات بھی مخلوق، موت بھی۔ الذی خلق الموت والحیات، موت بھی مخلوق، حیات بھی مخلوق، میرے آقا موت کے بھی رسول ہیں، میرے آقا حیات کے بھی رسول ہیں۔ میرے آقا کریم کا جب دنیا سے جانے کا وقت آیا نا، تو صحیح بخاری پڑھیے، جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ، آج میرے ساتھ ایسا فرشتہ آیا ہے